الثالث عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار رواه مسلم۔ الفصل الثالث، فصل کہاں پر استعمال ہوتا ہے یہ چیز جو ہے ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں۔ اب پھر یہاں پر ایک چیز یہ سمجھو، حضرت عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہم جو ہے ان کا تعارف پہلے ہی گزر چکا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ تو سمیت کے بعد یہ یقول آیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تو یہ حال ہے سمیت سے، صحیح یہی ہے اور جمہور یہی فرماتے ہیں، لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حال نہیں ہے بلکہ سمیت کا مفعول ثانی ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ من شہید اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، کہ جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہے، جہنم اس پہ حرام ہے۔ اب یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اس نے اعمال نہ کیے ہو تو پھر بھی کیا جہنم اس پر حرام ہوگی؟ تو اس کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں، ایک یہ ہے یہاں پر نفی ہے ابدی کی، یعنی ہمیشہ اور ہمیشہ وہ جو ہے جہنم میں نہیں رہے گا، سزا بھگتنے کے بعد جو ہے اگر وہ اعمال کو ترک کرتا ہے تو سزا بھگتنے کے بعد وہ جنت میں چلا جائے گا۔ یا یہ اس وقت کی حدیث ہے کہ اس وقت میں احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، اور مقصود جو تھا وہ صرف لا الہ الا اللہ کا کہنا تھا۔ یا دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر لا الہ الا اللہ کا مقصود جو تھا لا الہ الا اللہ کا کہنا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس شخص کے بارے میں ہے کہ کوئی شخص اسلام لائے اور اسلام لانے کے بعد فوراً اس کا انتقال ہو جائے، اس کو اعمال کا موقع نہ ملے، یہ اس شخص کے بارے میں ہے۔ یا اس شخص کے بارے میں ہے کہ کسی شخص سے کوئی گناہ ہو جائے، وہ اس کی تلافی کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، تو یہ اس شخص کے بارے میں ہے، تو یہ مختلف جوابات تھے۔ دوسری من عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ رواہ مسلم۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا انتقال ہو گیا، حال یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بھئی یہاں پر بھی یہ چیز ہے، یہ چیز سمجھو، وہی 4-5 اشکالات یہاں پر بھی ہے اور وہی جوابات ہیں۔ تو یہاں پر تھوڑی سی ایک چیز یہ سمجھو کہ یہاں پر محمد الرسول اللہ کا ذکر نہیں ہے، تو یہ اس وجہ سے ذکر نہیں کیا ہے کہ شہرت کی بنا پر۔ پھر من مات وہو یعلم، وہ جانتا ہوں، تو اس میں تو دوسرے فریق کی تائید ہوتی ہے، جن کا ذکر ہم نے پہلے کیا تھا، ان کی تائید ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ یشہدو کے معنی میں ہے کہ من ماتا، جس کا انتقال ہو جائے، وہ یشہدو، اور وہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔
یا یتیقن کے معنی میں ہے کہ وہ اس بات کا یقین رکھتا ہو، یا یتیقن کے معنی میں ہے، تو جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ یہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کا ذکر آیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور یہ ذوالنورین ہیں، یعنی دو نور والے ہیں۔ دو نور والے ان کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں تھی، ایک رقیہ، ایک ام کلثوم۔ تو دو نور یعنی نبی کے دو لخت جگر ان کے نکاح میں تھے، اس وجہ سے ان کو ذوالنورین کہتے ہیں۔ اور حضرت نے جو ہے دو ہجرت کی ہیں، ایک حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی اور دوسری مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی تھی۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کی جو کنیت ہے وہ ابو عمرو ہے، اور جنت البقیع میں مدفون ہے۔ اور یہ چیز سمجھو کہ خلیفہ ثانی ہے۔ خلیفہ ثانی کا ذکر آ گیا بھائی یہاں پر، تو آپ کو یہ بتلاؤں کہ خلیفہ کیسے بنتے ہیں۔ خلیفہ بنانے کے جو ہے 4 طرق ہیں، 3-4 طرق ہے، اور وہ انہی کے ساتھ خاص ہے۔ دیکھو، ایک تو یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو خلیفہ نہ بنائے بلکہ مشورہ ہو جائے، مشورے سے جو ہے خلیفہ بنا دیا جائے، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ ایک شخص نے ہاتھ اٹھایا اور وہ ہے اپنا عمر، کہ حضرت عمر نے ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد کہ ہمارے خلیفہ یہ ہے، تو حضرت جو ہے خلیفہ بن گئے۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ خلیفہ ہی دوسرے کو خلیفہ چن دے، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہم کو چنا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے جو ہے خلیفہ منتخب فرما دیا۔ تیسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ اکٹھے ہو جائے، چند لوگوں کو خلیفہ چن لے، اور چند لوگ اکٹھے ہونے کے بعد وہ خلافت کو جو ہے ان کے سپرد کر دے۔ وہ جو چند لوگ اکٹھے کیے تھے تو ان کے سپرد کر دے کہ وہ جس کے بنانا چاہے بنا لے، جیسے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہم بنے تھے۔ یا یہ ہے کہ ووٹنگ کر لی جائے، عوام خود ہی منتخب کر لے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہم کو خلیفہ بنایا گیا۔ تو خلیفہ کے 4 طرق ہیں جن کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ میں لکھا ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثنتان موجبتان قال رجل یا رسول اللہ ما الموجبتان ای شیء موجبتان للجنة وللنار قال من مات يشرك بالله شيئا دخل النار ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ جو ہے یہ بھی مشہور صحابہ میں سے ہیں، یہ مشہور صحابہ میں سے ابو عبداللہ حضرت کی کنیت ہے۔ یہ جو ہے شام اور مصر بھی گئے ہیں اور بصرہ بھی گئے ہیں، اور پھر جو ہے اور مدینہ میں حضرت کا انتقال ہوا ہے، اور یہ آخری صحابی ہیں مدینہ میں انتقال ہونے والے۔ 93 یا 94 سال کی حضرت کی عمر ہوئی ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ ایک شخص نے کہا، یہ اے اللہ کے رسول، مل موجب کہ سنتانی موجبتانی، اے خصلتانی موجبتانی، یعنی 2 خصلتیں ایسی ہے جو جنت کو بھی واجب کرنے والی ہے، اگر کوئی شخص انکار کرے تو جہنم کو واجب کرنے والی ہے۔ تو پوچھا اے اللہ کے رسول، وہ کیا 2 چیزیں ہیں جو جنت کو واجب کرتی ہے یا جہنم کو واجب کرتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، کہ جو شخص اس حال میں مر جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرتا ہو، دخل النار، تو جہنم میں داخل ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، شرک
جلی ہو یا خفی ہو، دونوں ہی برے ہیں۔ شرک جلی بھی برا ہے اور شرک خفی بھی برا ہے، دونوں ہی شرک برے ہیں۔ شرک جلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا صفات میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا، جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہوئے تو یعنی بعد میں خلافت جو آئے گی وہ بھی انہی پر آئے گی، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم مثل ہونا بھی لازم آتا ہے کہ کوئی کما حق ہو اسی طریقے سے ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ دو خرابیاں لازم آتی ہیں۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پارٹنر بنایا، شریک بنایا، ہم پلہ بنا دیا۔ اور صفات میں کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ بچے دینے پر قادر ہے اسی طریقے سے بابا بھی بچے دینے پر قادر ہے، یا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ رزق دینے پر قادر ہے کوئی دوسرا شخص بھی اسی طریقے سے رزق دینے پر قادر ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں یہی ہیں۔ اور میرے بھائیوں یہاں پر ایک چیز چھوٹی سی ہے، اگر جادوگروں کے پاس جانا اور ان سے تعویذ کرانا اور ان کی باتوں پر یقین رکھنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ وہ عقائد کو خراب کرتے ہیں، وہ عقائد کو خراب کرتے ہیں۔ تعویذوں پر لگو گے تو اللہ سے ہٹو گے، اگر اللہ سے جڑو گے تو میرے بھائیوں سب کام بن جائیں گے۔ تعویذوں پر مت لگو ورنہ اعتقاد میں خود بخود کمی آ جائے گی، اعتقاد خراب ہو جاتے ہیں۔ پھر جو ہے اعتقاد ان لوگوں پر ٹک جاتے ہیں کہ جو تعویذ کرتے ہیں کہ ہمارا فلاں کام اٹکا ہوا ہے تو بھائی چلو فلاں بابا کے پاس چلتے ہیں، وہاں پر حاضری لگاتے ہیں، یہ ہمارا فلاں کام ہو جائے گا۔ تو خدا کے واسطے اپنے عقائد خراب مت کرنا، اپنے عقائد کو بچاؤ۔ تو ذات میں شریک کرے یا صفات میں۔ پھر فرمایا وَمَن مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، اور جو موحد ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہوگا تو وہ جنت میں ضرور بھی ضرور داخل ہوگا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كنا قعودا حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعنا ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما فی نفر ای فی جماعت، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بین اظہرنا فابتع علینا وخشینا ان یقتطع دوننا ففزعنا فقمنا فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني نجار فسابرت به هل أجد لك بابا أي بابا مفتوحا فلم أجد، فإذا هو ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجه یا خارجته والربيعة الجدول قال فاحتفظت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة فقلت نعم يا رسول الله، قال ما شأنك؟ فقلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبتع علينا إلى آخر۔ بھائی تشریح بھی جو ہے ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے اور عبارت کو بھی جو ہے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ومعنا ابو بکر و عمر فی نفر، اور ابو بکر اور عمر بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھ گئے، کھڑے ہو گئے۔ یہ اظہر جو ہے یہاں پر یہ زائد ہے، تاکید کے لیے ہے، یا عبارت کو حسین بنانے کے لیے لائے ہیں۔
فَأَبْتَعَ عَلَيْنَا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر ہو گئی، ہمارے پاس نہیں آئے، وَخَشِينَا أَن يُقْتَطَعَ دُونَنَا، اور ہمیں خوف ہوا کہ کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے، فَفَزِعْنَا، بس ہم گھبرا گئے، فَقُمْنَا، بس ہم کھڑے ہو گئے۔ ایک ہوتی ہے تاکید، ایک ہوتی ہے تاسیس، ایک تاکید ہوتی ہے، ایک تاسیس ہوتی ہے۔ التاسیس اولا من التاکید، یہ قاعدہ ہے، یعنی تاسیس زیادہ بہتر رہتی ہے تاکید سے۔ تاکید یہ ہے کہ ایک ہی چیز کو بار بار بیان کیا جائے، جیسے رأیت زیدن زیدن، میں نے زید کو دیکھا، میں نے زید کو دیکھا۔ رأیت اسدن اسدن، میں نے اسد کو دیکھا، ایک ہی اسد کو دیکھا۔ ایک تو یہ ہے کہ دونوں سے ایک ہی معنی مراد ہو تو یہ تاکید ہوں گے، اور اگر رأیت اسدن اسدن ایک سے انسان مراد ہو، ایک سے حیوان مراد ہو، تو پھر یہ تاسیس ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر بھی فَفَزِعْتُ وَخَشِعْتُ وَخَشِعْنَا فَفَزِعْنَا، یہ دو الفاظ لائے ہیں، تو دونوں کے معنی یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ تاکید ہے، استمرار کے لیے لائے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر یہ تاسیس ہے، ایک سے باطنی پریشانی مراد ہے، ایک سے ظاہری پریشانی مراد ہے۔ وَخَشِينَا أَن يُقْتَطَعَ دُونَنَا، کہ ہمیں خوف ہوا کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچا دے گا، ایک تو یہ ہوا۔ فَفَزِعْنَا فَقُمْنَا، ہم گھبرا گئے اور وہ پریشانی جو ہے چہروں پر ظاہر ہو گئی، ہم کھڑے ہو گئے۔ فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزَّعَ، ڈرنے والوں میں سب سے پہلا میں ہوں۔ فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑا۔ حَتَّى أَتَيْتُ حَائِطًا لِلْأَنصَارِ، یہاں تک کہ میں آ گیا ان انصار کے باغ کے پاس، لبنی نجار، یہ جو ہے تخصیص بعد العام ہے، یعنی پہلے عام کو ذکر کیا، بعد میں لبنی نجار سے تخصیص پیدا کی ہے۔ فساورت به، اس کے قریب ہو گیا۔ هل اجد لك بابا، ای بابا مفتوحا، کہ کوئی دروازہ کھلا ہوا پائے۔ فلم اجد، میں نے کوئی دروازہ نہیں پایا۔ اب حضرت یہ فرما رہے ہیں ابو ہریرہ کہ میں نے کوئی دروازہ نہیں پایا، تو اس کے دو جواب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بھئی دروازہ تھا لیکن گھبراہٹ زیادہ تھی، تو اس گھبراہٹ کے زیادہ ہونے کی وجہ سے دروازہ نظر نہیں آیا، یا دوسرا یہ ہے کہ صاحب باغ نے جو ہے اس دروازے کو بند کر دیا تھا، یہ اس وجہ سے بند کیا تھا کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ پھر فرماتے فَإِذَا هُوَ رَبِيعٌ يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ مِّن بِئْرٍ خَارِجَةٍ، فَإِذَا هُوَ رَبِيعٌ، پس میں نے ایک چھوٹا سا نالا دیکھا، يَدْخُلُ فِي جَوْفٍ حَائِطٍ مِّن بِئْرٍ خَارِجَةٍ، کہ داخل ہو رہا تھا باغ کے درمیان سے، باہر کے باغ کے درمیان سے، باہر سے باغ کے درمیان سے، باہر کے کنویں باغ کے درمیان سے۔ یہاں پر بئرن صفت، اس پر تینوں اعراب جاری ہو سکتے ہیں۔ خارجہ پر خارجتا، خارجتن اور خارجتن تنوین کے ساتھ، تنوین کے ساتھ یہ جو ہے صفت بنے گا، یعنی باہر کے باغ سے، باہر کے کنویں سے ایک جو ہے نالی جا رہی تھی، ایک نالا جا رہا تھا، یا یہ ہے خارجتہ والربیع الجد، یہ اس کی تفسیر بیان کی ہے۔ قال فاحتفظت فدخلت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ فقال ابو ہریرہ فقلت نعم یا رسول اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، کہ فرمایا ہاں اللہ کے رسول میں ابو ہریرہ، تو بعض روایت میں آتا ہے قال انت ابو ہریرہ، یعنی تو یہ استفہام حقیقی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ہریرہ تو، یہ تعجب کے لیے ہے، یعنی ابو ہریرہ یہ تو چاروں طرف سے بند ہے تو کیسے داخل ہو گیا؟ یہ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں ہی ہوں، تو
فرمایا ما شانک کہ کیا معاملہ ہے؟ قلت کنت بین اظہرنا کہ آپ ہمارے درمیان میں موجود تھے، فقمت تو آپ ہمارے درمیان سے کھڑے ہو گئے، فابطأت علینا اور جو ہے ہمارے اس سے جو ہے دیر ہو گئی، آپ ہمارے پاس نہیں آئے، فخشینا ان تقطع دوننا کہ ہمیں خوف ہوا کہ کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ ایک تو یہ ہو گیا، تو ایک یہ فخشینا ان تقطع دوننا ہمارے بعد کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، یا یہ ہے کہ آپ کے دور چلے جانے سے ہماری جان نہ نکل جائے، یا آپ کو کوئی نقصان پہنچائے گا تو ہماری جان خود بخود چلی جائے گی۔ ففزعنا تو ہم گھبرا گئے، فکنت اول من فزع تو ڈرنے والوں میں سب سے پہلا میں تھا، فاتیت هذا الحائط تو میں اس یہاں پر باغ میں آیا، حائط بولتے ہیں بھائی دیوار کو، لیکن یہاں پر بستان مراد ہے، پورا باغ مراد، فاحتفظت كما يحتفظ الثعلب تو میں سکڑ گیا جیسے کہ لومڑی سکڑ جاتی ہے، فی المطلوب یعنی جب اس کو شکار چاہتا ہے تو چھوٹی سی یعنی لمبی ہو کر کیسے نکلتی ہے، تو فرمایا کہ میں اس طریقے سے وہ ہو گیا۔ یعنی اگر کسی نے دیکھی ہو خرگوش وغیرہ یا بلی وغیرہ دیکھی ہو کہ بلی جس وقت میں دودھ وغیرہ یا کسی سوراخ سے جو ہے جب وہ اندر آتی ہے تو کیسے سکڑ جاتی ہے، یعنی اور اچھی بلی ہوتی ہے موٹی تازی، لیکن ایسے سکڑ جاتی ہے گویا کہ وہ چھوٹی سی ہو، تو اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ وَهَؤُلَاءِ النَّاسُ وَرَائِي اور لوگ میرے پیچھے ہیں، وہ بھی گھبرا گئے ہیں اللہ کے رسول۔ فقال یا ابا ہریرہ فرمایا اے ابو ہریرہ وَهَاتَانِيَ نَعْلَيْهِ کہ آپ مجھے اپنی نالین دے دیجئے، اپنی جوتیاں دے دیجئے۔ فقال اذهب بنعلي هاتين اور میری دونوں جوتیوں کو لے جاؤ، فمن لقيك من وراء هذا الحائط پس جس سے بھی آپ کی ملاقات ہو تو اور وہ اس بات کی گواہی دیتا ہو لا الہ الا اللہ مستحقنا بہما قلبہ اور دل سے اس بات کی گواہی دیتا ہو، قلبہ کو یہ اس وجہ سے لائے ہیں کہ اس کے قلب میں توحید کی طرف سے کوئی شک اور تردد نہ ہو۔ فبشرہ بالجنہ تو اس کو خوشخبری دے دو جنت کی کہ وہ جنت میں جائے گا۔ تو بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نالین کیوں دی ہے؟ یہ اس وجہ سے دی ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور پھر اس پر جم جائے من قال لا الہ الا اللہ فاستقم اور اس پر جم جائے وہ ضرور بھی ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ نالین دیے ہیں اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ شریعت پر جمنا ہے، شریعت پر جمنا ہے کیونکہ چپلوں سے جمع جاتا ہے، اس وجہ سے دیے ہیں۔ تو فکان اول من لقیت عمر تو فرمایا کہ پہلا وہ جس سے میری ملاقات ہوئی من لقیتہ عمر تو پہلے جو ہے وہ عمر ہے۔ فقال ما هاتان النعلان فرمایا یہ دو نالے کیسی ہے یا ابا ہریرہ یا ابو ہریرہ؟ قال هاتان نعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثنی بہما کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو نالین ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو لے کر مجھے بھیجا ہے۔ من لقیت یشہد ان لا الہ الا اللہ کہ جو بھی ملاقات کرے یہ مفعول ہے یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ بشرتہ بالجنہ کہ میں اس کو خوشخبری دے دوں جنت کی۔ جو بھی لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو تو اس کو خوشخبری جنت کی مل جانی چاہیے۔ تو فضرب عمر بین صدیی تو حضرت عمر نے جو ہے چھاتی پر مارا، یعنی صدیین بولتے ہیں پستان کو، یعنی دونوں پستانوں کے درمیان میں مارا۔ تو بھائی مردوں کے تو پستان نہیں ہوتے ہیں، عورتوں کے زیادہ ہوتے ہیں مردوں کے بھی لیکن چھوٹے ہوتے ہیں، تو دونوں کے درمیان میں مارا۔ فخررت لستی یہ لیام جو ہے علا کے معنی میں ہے کہ میں جو ہے سورین کے بل پیچھے کو گرا اسے فوراً۔ قال ارجع یا ابا ہریرہ ابو ہریرہ لوٹ جا،
इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, फरजातु इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। तो भाई यहाँ पर एक चीज समझो कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हुम को हजरत उमर ने क्यों मारा। बाज़ रिवायात में आता है कि फरमाया, पहले जब मुलाकात हुई तो ये चीज फरमाई, इरजी इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अबू हुरैरा, या अबा हुरैरा, कि अबू हुरैरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। हजरत अबू हुरैरा ने मना फरमाया कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा है तो मैं नहीं जाऊंगा और मुझे खुशखबरी लेकर भेजा है। तो हजरत उमर समझ गए कि इस तरीके से नहीं जाएंगे, बल्कि ये मामला कर दूं इनके साथ, फिर ये नबी के पास जाएंगे। जब ये नबी के पास जाएंगे तो जो मेरा मकसद है वो पूरा हो जाएगा, जो मेरा मकसद है वो पूरा हो जाएगा। तो इसी वजह से वो किया, मारा। और फिर यह है कि दूसरा इश्काल यहाँ पर यह होता है कि हजरत उमर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को रोका है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने से मना किया है, ये भी इश्काल होता है। तो भाई हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हुम जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को नहीं रोक रहे थे, बल्कि मसलहत खुद ने बयान फरमाई है कि ए अल्लाह के रसूल, आगे आ रहा है कि ए अल्लाह के रसूल, मैंने तो इस वजह से किया कि लोग जो है बस इसी पर तवक्कुल कर लेंगे, मैंने तो इस वजह से जो है इनको इस तरीके से इनके साथ ये मामला किया है, ये मामला किया है। फिर हाफिज इब्न हजर अलैहि रहमा ने जो है और भी तावीलात की है। वो फरमाते हैं कि हजरत उमर जो है वो मंजिला शेख के थे और हजरत अबू हुरैरा मंजिला उस्ताद के। तो शेख जो है मार पीट कर भी, अगर ना बात माने तो मार पीट कर काम करा सकता है। ये तो भाई ये जो है कयास माल फारिग है। हजरत का जो इस्तिदलाल है, मुल्ला अली क़ारी अलैहि रहमा फरमाते हैं ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो मुबहम है और असल शेख तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उस वक्त में मौजूद है। ये तो ये चीजें थी। फिर फरमाया अजहस्तु बिलबुकाई, बस हजरत अबू हुरैरा जो है रो रहे थे। अजहस्तु बिलबुका यानी रो रहे थे, या तो शिद्दत की वजह से, अलम की वजह से, या फिर जो है ये जो हुर्मती की थी इसकी वजह से। दोनों माना मुराद लिए जा सकते हैं कि बिहुर्मतिल बुका और बेअदबिल एहतिराम, यानी बेअदबी एहतिराम की वजह से रो रहे थे। वरकबनी उमर, हजरत उमर जो है पीछे से सवार थे, यानी हजरत उमर जो है पीछे से आ रहे थे। वइदा हुआ अला असरी, वो वहां पर फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी के फ़इदा हुआ अला असरी, वो उनके पीछे पीछे ही आ गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मा लक या अबा हुरैरा अय्यु मानिअन अनिल बशारा, अबू हुरैरा क्या चीज माने हो गई तुझको कि तूने वो जो तुझको खुशखबरी दी थी तूने वो खुशखबरी नहीं दी। फ़क़ुल्तु लक़ीतु उमर फ़अख़बरतुहु बिल्लज़ी बअसनी बिही, तो मेरी मुलाकात हजरत उमर से हुई और जो आपने खुशखबरी दी थी मैंने उनको ये बतलाया दिया। फ़ज़रब बैन सदैय ज़रबतन ख़ररतु लिस्ती अय अलस्ती, लाम जो है अला के माने में है कि हजरत उमर ने मुझको मेरे सीने के दरमियान में मारा और मैं जो है सुरीन के बल पीछे को गिर गया। फ़क़ाल इरजी, फरमाया कि लौट जा। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उमर मा हमलक अला मा फ़अलता, ए उमर किस चीज ने उभारा तुझको इस बात पर कि जो मामला तूने किया है। देखो अब अक्लमंदी और कि अक्लमंद कौन होते हैं और बेवकूफ कौन होते हैं। अक्लमंद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसे हैं, अक्लमंद जो है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसे होते हैं, और जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात को मानते हैं वो अक्लमंद होते हैं। तो यहाँ पर फौरन फैसला नहीं फरमाया, बल्कि पूछा है कि क्या बात है, और अगर हम जैसा कोई डंगर होता तो फौरन बरस पड़ता, हम जैसा कोई डंगर होता तो फौरन बरस पड़ता। तो लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जो है पहले मामले को सुना है, फिर सुनने के बाद फिर फैसला किया है।
قال یا رسول اللہ بأبی انت و امی، اے افدیتک بأبی و انت امی. یہاں پر یہ محذوف ہے، یہ محذوف کے متعلق ہوگا با، کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. اب عستا یعنی کہ آپ نے ابو ہریرہ کو اپنے نالین لے کر بھیجا تھا، اور کہ جو شخص آپ سے ملے اور اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور دل سے اس بات کی تصدیق کرتا ہو، جنت میں داخل ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. قال فلا تفعل فإنی اخشى ان يتوکل الناس علیک. تو فرمایا کہ فلا تفعل، کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو فرمایا میں ڈر گیا کہ لوگ جو ہے اسی پر توکل کر لیں گے. یعنی جب ان کو یہ خوشخبری مل جائے گی کہ لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے، پھر تو وہ فرائض کو نہیں بجائیں گے، بلکہ پھر تو وہ جو ہے اسی پر عمل توکل کر بیٹھ جائیں گے، کہ پھر تو وہ اسی پر توکل کر بیٹھ جائیں گے. میں نے تو اے اللہ کے رسول اس وجہ سے کیا ہے، تو فخلہم یعملون. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخلہم،